دوران طواف آپ فون بھی سن سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ساتھی مل جائے تو بغل گیر ہونے کا خیال یہ رکھیں کہ کہیں آپ کا سینہ یا آپ کی پشت کعبے کی طرف نہ ہو جائے۔ اگر ہوگی تو پھر آپ پیچھے ہٹ کے دوبارہ اپنے طواف کو صحیح کریں، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ باقی ضروری بات ہو وہ سنیں، ضروری بات ہو وہ کریں، بلا وجہ لوگوں کے قصے کہانیاں نہ کرتے رہیں طواف میں۔ میں ایک گیراج میں کام کرتا ہوں، کپڑوں کو آئل وغیرہ لگ جاتا ہے، کپڑے کالے ہو جائیں کچھ ہو جائیں، پاک ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے۔ ان کو سب سے پہلے تو میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ بھی نقص جو ہے وہ عورت میں ہے یا خامد میں ہے، پھر علاج بھی کروائیں، اور اس سے اللہ کی قرآن میں جو دعا ہے اولاد کے لیے وہ بھی مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارے محلے میں سب بدعتیوں کی مساجد ہیں، دوسری مساجد میرے گھر سے 1.5 کلومیٹر دور ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھنے میں مشکلات ہیں۔ بہرحال اکیلے نماز نہ پڑھیں، اپنے گھر میں جماعت کر لیں، اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑے کر کے خود امام بن جائیں، اکیلے نماز نہ پڑھا کریں، جماعت ضروری ہے۔ اگر میت کو دفنانا ہو تو ضروری ہے کہ قبرستان میں دفنائیں یا کسی اور جہاں جگہ ہو دفنا، ضروری تو نہیں کہ قبرستان میں دفنائیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اپنے ملک میں دیں یا اس کا کچھ حصہ مکے میں بھی دیں، یہاں بھی دیں، کوئی بات نہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر مکے میں دی جا سکتی ہے تو سب سے زیادہ مستحق لوگ وہ ہیں جو حرم کے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ سوال بھی نہیں کرتے اور لگے رہتے ہیں اپنے کام میں۔ اسی طرح جو باہر صفائی پہ لگے ہوتے ہیں یہ لوگ سب مستحق ہیں۔ سجدہ صاحب اسی طرح ہے جیسے باقی سجدہ کرتے ہو۔ طواف کے بعد مجھے 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، میں نے صفا دوڑ لی، بعد میں 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ذکر کریں اللہ کا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ، چونکہ حضور پاک بھی تو قرآن پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور پاک نے قرآن نہیں پڑھا، یہ ذکر کیا تاکہ امت کو آسانی ہو، ہر آدمی تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ قرآنی مقدس اوراق جمع کرتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ صاف کر کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کا نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے وہ ڈوب جائے، اس کے بعد عشاء کا وقت ہوگا، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ سرخی شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے سفید، اس کے ڈوبنے تک وقت ہے۔ کسی غیر مسلم کو سلام نہ کریں، سلام غیر مسلم کو کرنا منع ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پہ ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اگر حیض کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے، اگر اور کوئی نہ ہو۔ صفا مروہ کے دوران جو لوگ ہاتھ کھڑے کر کے استلام کرتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ کیا عورت بھی کسی سے بیعت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر شیخ کامل ہو، مرشد ہو اور اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو تو بیعت لے سکتی ہے۔ نکاح سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، ویسے پڑھو تو اللہ کی عبادت ہے۔ درود شریف باقی دنوں میں بھی درود شریف ہے، لیکن جمعہ کے دن زیادہ ثواب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرو جو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔
اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی اذان کے بعد پہلے قضا پڑھ لیں پھر ظہر پڑھیں۔ میں وضو سے ہوں، بچے نے میری گود میں پیشاب کیا، میرے ہاتھ بھی گندے ہو گئے، تو اب آپ ہاتھ دھوئیں گے، دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں، وضو تو ہے آپ کو۔ اگر جماعت ہو جائے، جماعت نہ ملے، تو وہ بندہ گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ اگر عورت کو حیض کے 15 دن کے بعد بھی کوئی خون آئے تو اس کے لیے غسل کر کے نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ ہم ارمینیا میں رہتے ہیں، وہاں کوئی مسجد نہیں، اللہ کوئی انتظام فرما دیں گے، کسی اللہ والے کو توفیق دیں گے کہ وہاں مسجد بنا دے۔ عصر کے بعد نفل کے واجب جو ہے نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح رفع یدین جو ہے حنفی مسلک میں نہ کرنا بہتر ہے، آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ ہمارے جامعہ کے استاد کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ ہے، بات نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، تو اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا دادا اپنی جائیداد اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اپنی شادی شدہ بیٹی کو نہ دے اور صرف اپنے یتیم بچوں کو دے؟ نہیں، سب کا جو ہے وہ اس کو دینا چاہتا ہے، سب کو دے، ورنہ تو ان کو شرعاً تو کوئی میراث نہیں ملے گا کہ ان کے باپ کو نہیں ملا۔ مجھے گیس کا مسئلہ ہے، گھر میں نماز نہ پڑھیں، آپ جو وضو کریں گے ایک نماز کے لیے عصر سے کریں گے، وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے گیس خارج بھی ہوتی رہے، پھر مغرب کے لیے نہیں وضو کریں، گھر میں کیوں پڑھیں؟ بہرحال جو لڑکیاں پڑھاتی ہیں جامعات میں، اگر ایام حیض ہیں، وہ تفسیر جو ہے اس کا اردو حصہ تو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی آیت نہ پڑھیں۔ والدہ کی قبر پہ جا کے روزانہ جمعہ کے دن سورۃ یاسین پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، ثواب بھیجو۔ نو بہن بھائی ہیں، ایک بیوہ ہو جائے، شوہر کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوہ کے والد کے سوا اور کوئی نہیں نگرانی والا، بیوہ کے والد کے انتقال کے بعد وراثت سے پورا حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا، لیکن لڑکے کے لیے دوہرا اور لڑکی کے لیے آدھا۔